کیوں لیں گے آپ کو 1 لاکھ؟ کھوپڑی آنے والی گل ہے نہیں، کھوپڑی میں نہیں آئے گی. یہ عقل سے خلاف تو نہیں ہے، امکان تو ہے، لیکن خود سوچو یار کیسے پاسبل ہے؟ 1 لاکھ روپے آپ سے لیں گے اور کوئی نہیں ملا ان کو محلے میں، آپ کے اپنے خرچے کم ہیں، وجہ کیا ہے لینے کی؟ ضرورت ہے تو ان کے پاس تو بینک میں دیکھو اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے، اس وقت دیکھو جب لے رہے تھے اس وقت بھی 1 کروڑ روپے پڑے ہوئے تھے. تو میں یہ کہوں گا ہاں یہ ایک عقل سے بالا تر ضرور ہے، یعنی بظاہر مشکل ہے. تو یاد رکھو اس بیس پہ دعوے کو غلط کبھی نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ جب گواہوں سے ثابت ہو گیا کہ لیے ہیں تو مانا جائے گا بھائی، اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کی جائے گی، ہو سکتا ہے یہ ہو گیا، ہو سکتا ہے یہ ہو گیا. لیکن کمال ہے قرآن مجید پہ کہ مشرکین کے پاس جب کوئی دلیل نہیں تھی نا کہ ہم موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، اس کی کوئی دلیل تو ہے نہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ عقل سے بہت بالا تر ہے، کامن سینس کے خلاف. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، بھلا مٹی ہو گئے، بوسیدہ ہڈیاں ہو گئے، سڑ گئے، گل گئے، کھوپڑی میں آتا نہیں. آپ سمجھ میں آ رہی میں کیا کہنا؟ ٹھیک ہے بھائی، ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، کوئی عقل مند آدمی نہیں مانے گا کہ یار گل سڑ گئے، کیڑے پڑ گئے، مٹی ہو گئے. مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، بھلا کون ہے جو دوبارہ زندہ کرے گا؟ بھائی کون ہے؟ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، بھلا کون زندہ کرے گا؟ شاکر بھائی کیوں لیں گے لاکھ روپے؟ کیا ضرورت پڑ گئی ان کو؟ تو یہ عقل سے کے خلاف نہیں ہے، لیکن عقل سے بالا تر ضرور ہے. قرآن نے اس کا بھی جواب دیا کہ بے وقوفو، اس سے زیادہ کامن سینس کے خلاف کام ہوا ہے وہ تم نے مان لیا. شاکر بھائی چھوڑو، محلے میں شاکر بھائی سے بھی بڑا سیٹ ہے جس نے لاکھ نہیں 50,000 قرضہ لیا تھا مفتی صاحب سے، اس کو تو تم بھی مانتے ہو، اور شاکر بھائی پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ مفتی صاحب سے لاکھ روپے قرضہ کیوں لے لیا. شاکر بھائی جس فیکٹری میں جاب کرتے ہیں اس کا سیٹ 50,000 لے کر گیا ہے، اور شاکر بھائی کے لاکھ پہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ اشکال ہو رہا ہے. وہ کامن سینس کے خلاف نہیں تھا، اس کو مان لیا. ہاں بھائی مفتی صاحب سے لوگ آتے ہیں پیسے، ایسا نہ آنا شروع ہو جائے نہیں دیتا میں چماٹ دیتا ہوں چماٹ. ایک مثال دے رہا ہوں خالی. تو اللہ کہہ رہے ہیں جب کچھ بھی نہیں تھا، پانی سے انسان بنایا، منی کے قطرے سے، اس میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے پانی سے. پانی کو دیکھ کے تحقیق کرو، تم کہو گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس میں، وہ تو دیکھ رہے ہو اس لیے مان لیا تم نے. پانی میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے اور پمپنگ کرنے والا دل اور فلٹر کرنے والی مشینیں جو پتہ نہیں کتنے گیلن خون پورے مہینے پوری زندگی میں صاف کرتا ہے اور دل کی طرف بھیجتا ہے، اور سوچنے والا دماغ، ہنسنے والے ہونٹ، دانت، چبانے کے لیے، سونگنے کے لیے ناک. ایک صرف اتنی سی کھوپڑی میں اتنے سینسر فٹ کر دیے اس نے، اور پانی سے بنایا، اور اس پانی کو مٹی سے بنایا. خوراک کہاں سے آتی ہے ہمارے پاس؟ مٹی سے. اسپم جو بنتے ہیں وہ ساری چیزوں کی اصل مٹی ہے. مٹی سے گوشت بنے گا، جانور کھائیں گے گھاس، اس سے گوشت بنے گا، اسی سے دودھ بنے گا، اسی مٹی سے خربوزے پیدا ہوتے ہیں، اسی مٹی سے تربوز پیدا ہوتے ہیں. بھائی انسان یا تو سبزی کھائے گا یا گوشت کھائے گا. گوشت بھی اگر کھائے گا تو وہ گوشت آئے گا کہاں سے؟ وہ بھی سبزی کھا کے جانور میں گوشت آتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو شیر تو گوشت کھاتا ہے، تو جس جانور کو شیر کھاتا ہے وہ تو گھاس کھا رہا ہے نا، اس میں گوشت گھاس سے بنا ہے، اور گھاس مٹی سے پیدا ہوتی ہے. ہر مٹی کو تھوڑے دنوں میں اتنے پروسیس سے گزار کے جمشید صاحب کو بنا دیا، غفار صاحب کو بنا دیا، چلتا پھرتا انسان بنا دیا. اللہ کہتے ہیں بہت تھوڑے سے ٹائم میں بنایا ہے. تو اس کو تم نے مان لیا کہ خدا یہ کر سکتا ہے. تو بے وقوفو، جو خدا عدم سے وجود میں لا سکتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھے، اب تو تمہارے ذرات تو ہے نا، ان کو کیوں نہیں ریورس کر سکتا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات، ابھی نہیں آئی، آ جائے گی جب چترول لگیں گے نا. یہ جو ایتھیسٹ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ہمیں جہنم زیادہ پسند ہے، ہم تو جائیں گے جہنم میں. جاؤ گے تم انشاءاللہ، ضرور جہنم میں جاؤ گے، ہماری بھی یہی تمنا ہے. لیکن اس کے بعد پھر تم جب کہو گے نا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہو گئے، تو اللہ کہیں گے پہلی دفعہ کیسے زندہ ہو گئے تھے. میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے جو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس میں کہیں یہ عنصر نہیں ہوتا کہ اولاد پیدا ہو. اس کا کتنا عجیب و غریب رزلٹ اللہ ظاہر کرتا ہے. ان کے ملاپ، ان کی خواہش کو پورا کرنا، یہ انسان کی پیدائش کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف نہیں تھا. ارے ماں روٹی کھا رہی ہے، اسی روٹی سے بچے کی آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر بن رہا ہے. کمال کی بات ہے ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا، اسی روٹی سے دودھ بننا شروع. روٹی اور دودھ میں مناسبت ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف ہے. یہ مان لیا اس لیے کہ اللہ کہتا ہے منہا خلقناکم، اسی مٹی سے بنایا ہے. بھائی ان ایتھیسٹ لوگوں کی باتوں میں مت آنا. وفیہا نعیدکم، مار کے دوبارہ مٹی بنا دیتے ہیں،
دو چیزیں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، اسی کو ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دیں گے تو بیوقوف لوگ کہیں گے اٹ ازنٹ پاسبل، یہ بڑی اچھمبے کی بات ہے کہ شاکر بھائی نے 1 لاکھ روپے مفتی صاحب سے لے لیے۔ اللہ کہیں گے اس سے زیادہ اچھمبے کی باتیں ہو چکی ہیں، 2 دفعہ، 1 دفعہ مٹی سے بنا کے دوبارہ مٹی کر چکا ہوں، تو دوبارہ بنانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تبھی اللہ کہتے ہیں ان کے پاس اپنے دعووں کی کوئی دلیل نہیں ہے، پھینک رہے ہیں 1 نمبر کی، پھینکو ہے۔ ایوالو ہو کے آنکھ بن گئی، کیسے کیمرہ بن گیا ایوالو ہو کے بھائی؟ ایک سیل وجود میں آیا پہلی دفعہ، اس سیل میں پہلی دفعہ کیسے وجود میں آ گیا؟ زندگی کے لیے جو سیل ہے وہ اتنا پیچیدہ ہے کہ کھربوں دفعہ بھی یہ پروسیس ہونا تو ایسا اتفاق نہ ہو، کیسے وجود میں آ گیا؟ اس لیے کافر کی بخشش نہیں ہے، گناہگار کی بخشش ہے، چانس ہے بخشش کا۔ کافر کے لیے تو اللہ نے جنت کے دروازے بند کر دیے۔ اللہ کہیں گے تو مانتا نہیں تھا ہماری باتوں کو، بھائی تمہیں پیغمبر کے برحق ہونے پر اگر یقین نہیں ہے اس پہ بحث کرو، نبی کی سیرت پڑھو، دلائل دیکھو، ہسٹری اٹھا کے دیکھو۔ ایسے ایسے اعتراضات یہ ملحد لوگ مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں، عقل ماتم کرتی ہے۔ ایک ملحد نے کہا عیسیٰ نام کا کوئی شخص گزرا ہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ کون سا سن چل رہا ہے؟ 2025۔ 2025 کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کو جب آسمانوں پہ اٹھایا گیا اور عیسائیوں کے مطابق جب قتل کیا گیا۔ اللہ نے تاریخیں پیغمبروں سے چلا دی ہیں میرے بھائی، تاکہ تمہیں یقین آئے کہ ان کا وجود قطعی دلائل سے ثابت ہے، اتنا یقینی ہے کہ تم انکار کر ہی نہیں سکتے۔ یہ جو انگریزی تاریخیں چلتی ہیں یہ عیسائیوں نے کب سے چلائی ہیں؟ حضرت عیسیٰ سے چلائی ہیں۔ 2-4 آدمی تاریخ نہیں چلا سکتے، وہ بڑا واقعہ ہوتا ہے تو ان بیسوں پر ہسٹری کو دیکھو۔ ہم کہتے ہیں نا 9/11 سے پہلے کا ہے یا 9/11 کے بعد کا، اس کا مطلب 9/11 ایک ایسا واقعہ ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے، ایک علامت بن چکی ہے۔ ہم کہتے ہیں عید کے بعد یہ کام کرو گے یا عید سے پہلے، اس کا مطلب عید کا وجود ایک ایسی چیز ہے جس کا انکار ممکن ہے ہی نہیں۔ سب مانتے ہیں کہ عید ہوتی ہے، اب کوئی اٹھ کے کہے کوئی عید وید نہیں ہے، یہ پتہ نہیں 2-4 لوگوں نے بنایا ہوا ہے، مسلمانوں کی تو کوئی عید ہوتی نہیں ہے، تو ہم کہیں گے بھائی تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ تو اتنی کرسمس ہے، عید ہے یا جو بھی چیز ہے، ان کا وجود تو اتنا یقینی ہے کہ ان کی بیسس پہ لوگ تاریخیں طے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو تاریخ طے کر رہے ہوتے ہیں وہ تاریخ جس پیغمبر کی طرف منسوب ہے، آپ کہیں وہ پیغمبر دنیا میں آئے نہیں، تو اپنے آپ کو بیوقوف بنانا آسان، پبلک کو بیوقوف بنانا آسان۔ جو آسمانوں پہ بیٹھا ہے نا خدا، جو کائنات سے باہر ہے، وہ نہیں بخشے گا۔ یہ کہتے ہیں اللہ کب سے ہے، پھر اللہ کب سے ہے؟ بھائی یہ کائنات ٹائم باؤنڈ ہے، اللہ کائنات سے باہر ہے، کائنات مخلوق سے ہٹ کر ہے، وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے۔ جو چیز ٹائم کی پابند ہوتی ہے اس کی ایک اسٹارٹنگ ہوتی ہے اور اینڈنگ ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں وقت میں جکڑ دیا ہے، سالوں میں، مہینوں میں اور گھنٹوں میں، منٹوں میں۔ اللہ اس ٹائم کی پابندیوں سے آزاد ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ واجب الوجود ہے۔ تو آج بہت مزے سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ بھائی اگر کوئی انسان دعویٰ کرتا نا میں موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، پھر ہم کہتے ہیں یہ کھوپڑی میں نہیں آتا، یہ بہت عقل سے بالاتر ہے۔ لیکن دعویٰ اللہ کر رہا ہے کہ میں زندہ کروں گا۔ پھر ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کیسے؟ اللہ کہتے ہیں جیسے پہلے کیا ہے ویسے کر دوں گا دوبارہ۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا امر یہ ہے کہ جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کر لے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ پہلی دفعہ جو کائنات بنی ہے نا، فزکس کے سارے لاز اس میں فیل ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ فزکس کہتی ہے انرجی کنورٹ ہوتی ہے مادے میں، مادہ کنورٹ ہوتا ہے انرجی میں، اس کے اصول ہیں، پھر وہ مختلف توانائیوں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ حرارت ایک الگ انرجی ہے، موشن ایک الگ انرجی ہے، یہ سب ایک دوسرے میں جب ہم حرارت چینج ہو جاتی ہے بعض دفعہ موشن میں، بہت ساری ایکویشنز ہیں، لیکن یہ ساری فیل ہو جاتی ہیں کہاں کہ پہلی دفعہ کیسے وجود میں آئے، جب کچھ تھا ہی نہیں تو ہو کیسے گیا؟ تو وہاں کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ کن۔ بولو کیا ہے؟ کلمہ کن، ہو جا۔ دیکھو اللہ کے 2 کام ہیں، قرآن میں 2 لفظ استعمال ہوئے، الا لہ الخلق والامر۔ بہت خاندانی بات ہے، اللہ کرے کھوپڑی شریف میں آ جائے، کھوپڑی شریف میں، اس کو تیز کر دو تاکہ میرا گلا شریف بیٹھ نہ جائے، سنو کھوپڑی شریف استعمال کرتے کرتے گلا شریف خراب ہو جائے۔ دیکھو قرآن میں 2 لفظ اللہ نے استعمال کیے اپنے لیے، الا لہ الخلق والامر۔ اللہ تخلیق بھی کرتا ہے اور اللہ کے پاس امر کی طاقت بھی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے تخلیق ایک الگ چیز ہے، کریشن الگ چیز ہے، امر بولو الگ چیز ہے۔
کیا مطلب؟ تخلیق ایک پروسیس کے تحت ہوتی ہے، ایک لاجک کے تحت ہوتی ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، یہ تخلیق ہے. جب سائنسدان اس پہ اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے، تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا اچھا یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے. ایکس اور وائی کا ملاپ ہوتا ہے، یا وائی اور وائی کا ملاپ ہوتا ہے، زائگوٹ بنتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پورے یہ تخلیق ہے. پھر دودھ کیوں بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، ایک لاجک ہے اس کی. ہے تو بڑی عجیب و غریب، لیکن ہے بہرحال. اور اللہ نے اپنے کاموں میں ایک کام بتایا ہے، الامر. امر لاجک کا محتاج بولو نہیں ہو. اللہ کہتے ہیں میں نے جبریل کو مریم کے پاس بھیجا، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں تجھے ایک بیٹا دینا چاہتا ہوں. حضرت مریم ان میرڈ تھی. انا یکون لی ولد، میرے بیٹا کیسے ہو گیا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے مرد نے چھوا تک نہیں ہے. زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے، ناممکن اولاد کا ہونا، میڈیکلی ناممکن. اللہ نے خوشخبری سنائی آپ کے اولاد ہوگی. اے اللہ کیسے اولاد ہوگی؟ اشتعل الرأس شیبا، میرے بال سفید ہو چکے. وامرأتی عاقر، میری بیوی بانج. وہاں اللہ نے تخلیق نہیں، امر. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اے زکریا، اے مریم، اللہ کا امر یہ ہے کہ جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جا. علماء کہتے ہیں یہ بھی اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ یہ کن کہتا بھی نہیں ہے، صرف ارادہ کرتا ہے ہونے کا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ نے اپنی تخلیق پہ بھی دلائل رکھے اور اپنے امر پہ بھی. تخلیق تو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ ایک لاجک کے تحت ہوتی ہے، ایک پروسیس کے تحت ہوتی ہے. یہ لیب میں اس کی تحقیق ہو سکتی ہے. امر کیا ہے؟ امر موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کو سانپ بنا دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، لاٹھی کو پانی پہ مارنا اور پانی کا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جانا، شہیدوں کے خون سے خوشبو آنا. اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. خوشبو میں نے خدا کی قسم اپنی ناک سے سونگھی ہے، اس لیے مجھے کوئی نہیں ورگلا سکتا کہ یہ بابوں کی کرامتیں ہم نہیں مانتے. ہم نے بابے بھی دیکھے، ان کی کرامتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، کیونکہ کرامت اللہ کا امر ہے، بابے کا امر نہیں ہوتا. تو اسی طرح میرے بھائی یہ کائنات پہلی دفعہ کیسے وجود میں آئی؟ کائنات غور کرتی ہے تخلیق میں، حالانکہ یہ اللہ کے امر سے ہوا ہے. امر سائنس سے اوپر کی چیز ہے، تخلیق سائنس سے نیچے کی چیز ہے. جب ہو گئی تخلیق پھر اس پہ سائنسی فارمولے اپلائی ہوتے ہیں. جب تک نہیں ہوئی تھی تو کیسے وجود میں آ گئی بھائی؟ نہ انرجی تھی نہ مادہ تھا. اللہ نے اپنے کلمہ کن کی طاقت سے اس کائنات کو پہلی دفعہ پیدا کیا. پھر بگ بینگ تھیوری کی شکل میں کیا ہو یا کسی اور شکل میں، یہ سائنس کا ٹاپک ہے، اس پہ بحث کرتی رہے، مان لیں گے سائنسدانوں کی بات. پہلی دفعہ کیسے وجود میں آیا بھائی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کا امر تھا، امر. تبھی قرآن کہتے ہیں الا لہ الخلق والامر. تو اللہ کا امر ہے کہ جب ارادہ کرتا ہے نا ہو جا، وہ بغیر کسی لاجک کے وہ کام ہو جاتا ہے. سائنسدان اس بحث میں زندگیاں گزار دیں گے کہ مرغی پہلے آئی یا انڈا پہلے آیا، اس کا کوئی جواب کسی کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے. ایوالو ہو کے اتنا خاندانی نظام وجود میں نہیں آ سکتا کہ مرغی 12 انڈوں پہ بیٹھے، ان کو گھماتی رہے 24 گھنٹے، اور پھر چوزا جس دن نکلنے کا دن ہو انڈے سے باہر آنے کا، اس کے چونچ پہ ایک بلیڈ پیدا ہو جائے اور وہ انڈے کے چھلکے کو توڑے اور توڑتے ہی وہ بلیڈ اس سے ختم ہو جائے. ایوالو ہو کے اتنا خوبصورت نظام، یہ خلاف عقل ہے. یہ پھینک رہے ہو تم لمبی لمبی، ہمیں کہہ رہے ہو کہ یہ عقل سے بالاتر باتیں کر رہے ہیں. بھائی ڈاروین جو کچھ کہہ کر گیا ہے وہ بالکل کھوپڑی سے آؤٹ باتیں کر کے گیا ہے، اس کو مان رہے ہیں یہ کمبخت. صحیح ہے نا؟ جو بہت ہی عجیب و غریب کہ مچھلیاں پانی میں تھیں تو باہر آتی تھی، آہستہ آہستہ باہر کے ماحول سے متاثر ہو کر باہر آنا شروع ہو گئی. جب باہر آنا شروع ہوئی تو چلنا شروع ہوئی تو ٹانگیں نکلنا شروع ہو گئی. جب ٹانگیں نکلنا شروع ہوئی تو پھر ٹانگیں، ہاتھ، پاؤں، انسان، بندر وغیرہ وغیرہ پھینکتے رہو. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. قرآن نے 2 منٹ میں مسئلہ حل کر دیا. بھائی اللہ دونوں کام کرتا ہے، تخلیق بھی کرتا ہے اور اس کے پاس کلمہ کن کی طاقت بھی ہے. پہلی دفعہ کلمہ کن سے بنا دیا اس نے. ہم جب ماضی کی طرف جاتے ہیں، انسانی آبادی پیچھے گھٹتی ہے، گراف بنانا شروع ہو. آج 6 ارب کی آبادی، تھوڑا پیچھے جائیں 200 سال پہلے ہو سکتا ہے 2 ارب کی آبادی ہو. 1400 سال پہلے جائیں گے 2.5-3 کروڑ کی آبادی. تھوڑا سا اور پیچھے جائیں گے آبادی 60. اس کے لیے کوئی لاکھوں کروڑوں سال نہیں چاہیے. تو وہ آبادی 60 پہلے آدم پہ جا کے ہوگی. وہ پہلا آدم جو انسان تھا تو وہ 1 پہ جا کے ختم ہو رہی ہے. وہ اگر یہ بندر سے بنے ہوتے تو لاکھوں پہ ختم ہو رہے ہوتے ہم جا کے.
نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اگر بندر سے بنے ہوتے تو ایک بندر ایوالو ہو کے تھوڑی آدم بن گیا ہوتا ایک دم دھڑام سے. سب میں ایوالو ہونے کا عمل ہو رہا ہوتا نا, کروڑوں آدم آئے ہوتے دنیا میں. جبکہ ہم آبادی دیکھ رہے, گراف بنانا شروع کریں, بہت تیزی سے پیچھے جا کے ایک انسان پہ یہ ختم ہو رہی ہے, جس کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا اللہ نے خلقہ من تراب, اسے ایک آدم کو ڈائریکٹ مٹی سے بنایا اور پھر اسی کی پسلی سے اللہ نے حوا کو بنایا اور دونوں کے ملاپ سے بث منہما رجالا کثیرا ونساء, بے شمار مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا اس نے. یہ سینس لیس نہیں ہے, یہ کامن سینس کی بات ہے. سینس لیس وہ باتیں جو آپ کر رہے ہو خدا کے انکار میں, کیونکہ آپ اتنی جگہ پھنسو گے کہ پھنستے چلے جاؤ گے. بندر سے بنے بھائی لاکھوں بندر, بندر سے ڈائریکٹ انسان کیوں بن گئے؟ بیچ کی نسلیں کہاں گئیں؟ وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہونی چاہیے. یہ آپ پہ ایک سوال ہے جس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. پھر پہلی دفعہ وہ سیل کیسے وجود میں آ گیا جس میں زندگی کے آثار تھے, اس میں روح کیسے آ گئی؟ آپ روبوٹ بناتے ہو, کتنی تحقیق کی ہے, روح ڈال کے دکھاؤ اس میں. آپ قرآن روح کو بھی کیا کہتا ہے, قل الروح من امر ربی. روح کی ایکسپلینیشن بھی سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے. زندگی کسے کہتے ہیں اس کو آج تک کوئی ڈیفائن نہیں کر پایا, سمجھ ہی نہیں پایا, ڈیفائن کیسے کرے گا بھائی؟ جاندار سیل کیسے وجود میں آ گیا, حیات کیسے پڑ گئی اس میں, زندگی کیسے آ گئی, زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا یہ روح اور زندگی اللہ کا امر ہے, اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے, یہ اللہ کا امر ہے. اللہ کے امر کے لیے کوئی دلیل کی یا سائنٹیفک لاجک کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے ارادے کا نام تھا. اس نے بنایا, اس نے کہا ہو جا, زندگی پڑ گئی, ہو گیا, جان پڑ گئی اس میں. ہمارے پاس ان باتوں کے جواب ہیں جو کامن سینس کے مطابق ہیں. یہ جو خدا کا انکار کرنے والے ہیں ان کے پاس جو یہ جواب دے رہے ہیں وہ سارے سینس لیس, نان سینس, کوئی دلیل نہیں ہے, پھینکے جا رہے ہیں, پھینکے جا رہے ہیں. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. کتنے اشکالات کا جواب دو گے بھائی؟ اتنا پھنستے چلے جاؤ گے نا, جب تم نے جو ایک نظریہ گڑھا ہے کہ خود بخود ہو رہا ہے, اتنا پھنستے چلے جاؤ گے کہ لنڈا بازار میں بالآخر پکڑے جاؤ گے. تو ایک آدمی کہتا ہے میں کروڑ پتی, میری اتنی فیکٹریاں, حالانکہ دکان پکوڑوں کی تھی اس کی. تو لوگ کہہ رہے ہیں یار اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں, تو عقل مند کیا کہے گا یار اتنے بڑے بڑے دعوے جھوٹے, اس میں یہ پنپتے نہیں ہیں, اس میں انسان پنپتا نہیں ہے, پکڑا جاتا ہے. چھوٹے موٹے جھوٹ بول لینا اس میں نہیں پکڑا جاتا, لمبے لمبے جب جھوٹ بول رہا ہو تو بالآخر پکڑا جاتا ہے. اب کیسے پکڑا جائے گا یار؟ یہ پکوڑوں والا ہے لیکن اپنے آپ کو کہتا ہے میں ارب پتی ہوں. بھائی ایک دن لنڈا بازار سے پتلون خریدتے ہوئے پکڑا جائے گا, کیونکہ پکوڑے والا وہیں سے بیچارہ خریدے گا نا, ایک دن پکڑا جائے گا. طارق روڈ سے شاپنگ کرنے کی اس کی صلاحیت نہیں ہے. اگر حقیقی مالدار ہوتا تو لنڈا بازار کیوں جاتا بھائی؟ تو ایسے موقع پہ کیا خوبصورت بات کی ہے, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار. یہ شاعر نے اپنی محبوبہ کے بارے میں کہا ہے کہ جو پہلے زمانے میں محبوبہ چھپا بہت کرتی تھی, تو اس نے کہا لنڈا بازار تو سبھی آتے ہیں بھائی, سستے میں ایسی چیز مل جاتی ہے دھو کے پتہ ہی نہیں چلتا نہیں ہے کہ پرانی. لیکن عاشق کو یہ نہیں پتا کہ تو بھی تو لنڈا بازار میں پکڑا جائے گا. پھر جب تو محبوبہ کو لنڈا بازار دیکھنے کے لیے آئے گا تو محبوبہ تیری پوزیشن بھی جان لے گی, اس کے بعد لنڈا بازار میں ملنے کا بھی کوئی فائدہ ہوگا نہیں. تو یہ جتنے ملحد لوگ ہیں, خدا کا انکار کرنے والے لوگ ہیں, یہ کامن سینس کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں یہ مذہبی لوگوں کی باتیں جو ہے نا یہ نان سینس ہوتی ہیں, یہ سینس کی باتیں نہیں ہوتی. بھائی بات میں عام مذہب کی بات نہیں کر رہا, اسلام کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا بھائی اللہ کی ایک تخلیقی طاقت ہے اللہ کے پاس, اور ایک کیا ہے, امر ہے. امر کس کا نام ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اب آپ الجھتے رہو, مرغی آئی, انڈا آیا, پہلے بہت بحث کرو گے آپ, کبھی بھی نتیجہ, انڈا پہلی دفعہ آ گیا اگر تو پھر وہ انڈا مرغی کے بغیر کہاں سے آیا؟ وہ کہتے ہیں ایک سیل تھا جو مرغی کی شکل میں آیا, پھر اس نے انڈے دینا شروع. بھائی بس کرو بس کرو, چلو انڈے دینا شروع بھی کر دیے, اس کو پہلے دن سے یہ کیسے پتا چل گیا ان انڈوں سے میرے چوزے نکلیں گے؟ یہ دماغ میں سافٹ ویئر کہاں سے آ گئے؟ اپنے انڈوں کی ایسے حفاظت کر رہی ہے, وہ ایسے پال رہی ہے انڈوں کو, گھما گھما کے 24 گھنٹے میں ہر طرف سے سے رہی ہے, اور پھر جب وہ چوزے نکلتے ہیں ایسی حفاظت کرتی ہے, گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر. چیل کووں سے لڑ رہی ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے, بلی سے لڑ رہی ہوتی ہے. اتنی سی کھوپڑی, شہد کی مکھی کی اتنی سی کھوپڑی, 2-4 تاریں, اتنی اسٹرگل کرتی ہے شہد بنانے کے لیے. بھائی یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو گیا, ہم ہی پہ حملہ کر دیا. نہیں آئی سمجھ میں؟ پاکستان نے ہم ہی پہ حملہ کر دیا, یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو گیا. ابے تم لوگ بالکل مجھے لگ رہا ہے فارغ ہو چکے اوپر سے. بھائی حملہ ہوا تھا نا, مودی سرکار نے حملہ کیا تھا ہمارے اوپر, میزائل داغے ڈیشن, اور ہم یہ کر دیں گے, کراچی پہ قبضہ ہو گیا,
لاہور بھی ہاتھ سے چلا گیا. میں نے لاہور فون کیا, میں نے کہا کراچی میں تو ہم انجوائے کر رہے ہیں, لاہور سنائی چلا گیا, انہوں نے کہا ہم لاہور میں بھی انجوائے کر رہے ہیں. اتنا انڈین میڈیا جو پھینکتا ہے یار, اتنا ڈارون نہیں پھینک کے گیا. میرے دوستوں کے فون آ رہے ہیں مختلف ملکوں کے, مفتی صاحب آپ کراچی میں خیریت سے تو ہے نا؟ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں وہ انڈیا سے خبریں آ رہی ہیں کراچی گیا, انڈین آرمی داخل ہو چکی ہے. میں نے باہر نکل کے دیکھا, میں نے کہا یار ہمیں کوئی رپورٹ نہیں ہے بھائی, سب سیٹ چل رہا ہے. اور میں ایئرپورٹ سے ہی آ رہا تھا, اسی دن کراچی اترا ہوں میں. اور ہمارا پی آئی اے کا پائلٹ بھی اللہ کی دین دیکھو بالکل انڈین بارڈر کے ساتھ ساتھ سے گھما کے لا رہا ہے. ہمیں انڈین بارڈر نظر آ رہا ہے, ہم کہہ رہے ہیں تھوڑا سائڈ سے لے جاتا بھائی. میرے ساتھ بندہ بیٹھا ہوا گھبرا رہا ہے, بولے یار جنگ ہو رہی ہے. پی آئی اے بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے بھائی, لیکن ان کے پاس اطلاعات ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہو, اس کی بھی تو زندگی جائے گی نا. ان کے پاس اطلاعات ہوتی ہیں, وہ کچھ بھی نہیں ہے. ان کو وہاں سے گرین سگنل ملتا ہے تو وہ اس روٹ پہ آتے ہیں, اگر ذرا سا بھی خطرہ ہوتا تو وہ اس روٹ پہ نہیں آتے. اور خبریں کیا آ رہی ہیں؟ کراچی ہاتھ سے گیا. پھر جب ہماری فورسز نے حملہ کیا تو مودی سرکار کا بیان آیا, پاکستان نے الٹا ہمیں پہ حملہ کر دیا. کیا کریں بھائی, لوگوں نے میمز بنائی ہیں ٹائٹ والی. میڈیکل اسٹور گئے, میں نے دوا خریدی, اس نے الٹا مجھے سے پیسے مانگ لیے. ابے تو دوا جب تو خریدے گا تو تیرے سے نہیں پیسے مانگے گے تو کس سے مانگیں گے پیسے؟ میں بار بار کہتا ہوں ہماری انڈیا سے کوئی دشمنی نہیں ہے بھائی. یہ جو گورنمنٹ ہے نا یہ پاگل ہو گئی ہے, اس کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے؟ خراب. تو انڈیا کے لوگوں, ہندو ہوں, سکھ ہوں, مسلمان ہوں, جو بھی, ان کو چاہیے کہ اس کو ہٹاؤ یہاں سے, مروائے گا تمہیں یہ. اپنی سیاست کے چکر میں بیڑا دیکھو, فرانس کے رافیل طیارے کا تو ایسا بیڑا غرق کیا ہے, کباڑ میں بھی کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے. یہ مودی سرکار کو کریڈٹ جاتا ہے, اس کا مودی سرکار کو کریڈٹ جاتا ہے. ان کی ایئر فورس منع بھی کر رہی تھی, بہت سارے جرنیلوں کو معطل کر دیا. خیر یہ تو چلتا رہتا ہے, سیاست ہے. یہ صرف ووٹ لینے کا چکر ہے. مودی کو پتا ہے الیکشن آنے والے ہیں, کچھ الٹا کروں تاکہ جو شدت پسند ہندو ہیں تھوڑا سا خوش ہو جائیں ہم سے. اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہر دفعہ چائے نہیں ہوتی, ہر دفعہ چائے دودھ مہنگا ہو رہا ہے, ہر دفعہ